اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت سورہ اعراف کی آیت 27 پر ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما۔ سورہ اعراف آیت نمبر 27۔ ترجمہ یہ ہے، اے بنی آدم تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالنے پائے۔ اے بنی آدم تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالنے پائے، جیسے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ ینزع عنہما کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما، جیسے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ اس نے جنت سے نکلوا دیا، اس نے اتروا دیا ان کا لباس تاکہ ظاہر کر دے ان کے ستر کو، تاکہ ظاہر کر دے ان پر ان کے ستر کو۔ دیکھیے اس میں اشارہ ہے کہ انسان کے لیے برہنہ ہونا اور قابل شرم اعضاء کا دوسروں کے سامنے کھلنا یہ انتہائی ذلت، رسوائی اور بے حیائی کی علامت ہے، اور اسی سے طرح طرح کے فساد اور شر جنم لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بنی آدم تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالنے پائے، جیسے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا، اس نے اتروا دیا تھا ان سے ان کا لباس تاکہ ظاہر کر دے ان کے سامنے ستر۔ ہیلو، کوئی صاحب کچھ کہہ رہے تھے کیا؟ آپ جاری رکھیے، آپ جیسے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا، اس نے اتروا دیا ان سے ان کا لباس تاکہ ان پر ظاہر کر دے ان کے ستر۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ انسان کے لیے برہنہ ہونا اور قابل شرم اعضاء کا دوسروں کے سامنے کھلنا انتہائی ذلت، رسوائی اور بے حیائی کی علامت ہے، اور اسی سے طرح طرح کے فساد اور شر جنم لیتے ہیں۔ سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ آیت یہ انسان پر شیطان کی طرف سے پہلا حملہ تھا جو انسان کو برہنہ کرنے کی صورت میں شیطان کی طرف سے ظاہر ہوا، اور آج بھی نئی تہذیب اور نیا کلچر انسان کو برہنہ یا نیم برہنہ کرنے کے لیے نیم برہنہ کرنے میں لگا ہوا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اسی کو ترقی کا نام دے دیا گیا ہے۔ جی ہاں، اسلامی کلچر میں ایمان کے بعد اسی وجہ سے سب سے پہلا جو فرض ہے وہ ستر پوشی ہے۔ شیطان نے انسان کے اسی کمزور پہلو کو بھانپ لیا تھا، اور بھانپ کر پہلا حملہ جو انسان پر کیا وہ ستر پوشی کی صورت میں ہی کیا تھا۔ تو یہ اسلامی کلچر ہے، سب سے پہلا فرض ایمان کے بعد جو ہے وہ ستر پوشی ہے، اور کیونکہ اسلامی جو شریعت ہے وہ انسان کی ہر طرح کی کامیابی کی ذمہ دار ہے، اسلامی شریعت نے اسی وجہ سے ستر پوشی کا اس قدر اہتمام کیا ہے کہ ایمان کے بعد اسلام میں اگر کوئی فرض ہے تو وہ ستر پوشی ہے۔ نماز، روزہ وغیرہ سب کے سب اس کے بعد ہیں۔ جی ہاں، معرف القرآن میں ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص نیا لباس پہنے تو اس کو چاہیے کہ نیا لباس پہنتے وقت یہ دعا کرے، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی
وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص نیا لباس پہنے تو اس کو چاہیے کہ لباس پہننے کے وقت یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی، یعنی شکر اس ذات کا، اس کا ترجمہ یہ ہے شکر اس ذات کا جس نے مجھے لباس دیا، جس کے ذریعے سے میں اپنے ستر کا پردہ کروں اور زینت حاصل کروں۔ دیکھیے اس سے بڑھ کر اور کیا اسلام کی تعلیم ہو سکتی ہے کہ نیا لباس بنانے کے وقت پرانا لباس صدقہ کرنے پر بھی اسلام میں اجر اور ثواب رکھا گیا ہے۔ جی ہاں، نیا لباس بنانے کے وقت پرانا لباس صدقہ کرنے پر بھی اجر و ثواب رکھا گیا ہے۔ ابن کثیر نے مسند احمد کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ جو شخص نیا لباس پہننے کے بعد پرانا لباس صدقہ کر دے، یعنی اس کو غربا اور مساکین کو دے دے، تو وہ اپنی موت اور حیات کے ہر حال میں اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ اسلام کی بہت ہی بڑی تعلیم ہے کہ نیا لباس بن جانے کے بعد پرانا لباس صدقہ کرنے پر بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے اجر و ثواب رکھا ہے۔ مسند احمد نے، ابن کثیر نے مسند احمد کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ جو شخص نیا لباس پہننے کے بعد پرانا لباس صدقہ خیرات کر دیتا ہے، یعنی اس کو غربا اور مساکین کو دے دیتا ہے، تو وہ اپنی موت اور حیات کے ہر حال میں اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ دیکھیے آدم علیہ السلام کا جو یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس واقعے سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ ستر پوشی اور لباس انسان کی فطری خواہش اور ضرورت ہے۔ یہ لباس جو ہے انسان کی فطری خواہش اور پیدائشی ضرورت ہے جو اول دن سے اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے بعض فلاسفروں کا یہ کہنا سراسر غلط اور بے بنیاد ہے کہ انسان پہلے برہنہ پھرا کرتا تھا، پھر اس نے ترقی کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے اس کے بعد لباس ایجاد کیا۔ یہ سراسر غلط اور بے بنیاد ہے، اور اس آیت کے تحت یہ بات بھی مفسرین نے نقل کی ہے کہ ایک بدکار آدمی جس میں خوف خدا نہ ہو، وہ عمل صالح کا پابند نہ ہو، وہ چاہے کتنے ہی پردوں میں رہ کر چھپ کر بدکاری کرتا ہے، انجام کے اعتبار سے وہ ذلیل اور خوار ہو کر ہی رہتا ہے۔ ایک بدکار آدمی جس میں نہ خوف خدا ہو اور وہ عمل صالح کا پابند بھی نہ ہو، وہ چاہے کتنے ہی پردوں میں چھپ کر گناہ کرے، انجام کے اعتبار سے وہ ذلیل و خوار ہو کر ہی رہتا ہے۔ جیسا کہ تفسیر ابن جریر نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جو شخص کوئی بھی عمل لوگوں کی نظروں سے چھپا کر کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس عمل کی چادر اڑا کر اعلان کر دیتے ہیں۔ نیک عمل ہو تو نیکی کا اعلان کر دیتے ہیں، اور برا عمل ہو تو برائی کا اعلان کر دیتے ہیں۔ اور دیکھیے حدیث کے اندر چادر اڑھانے سے مراد یہ ہے کہ جس طرح بدن پر اوڑھی ہوئی چادر سب کے سامنے ہوتی ہے، سب کے سامنے بالکل ظاہر اور نمایاں ہوتی ہے، اسی طرح سے انسان کا عمل کتنا ہی پوشیدہ ہو، اس کے اثرات، اس کے ثمرات اور آثار اس کے چہرے اور بدن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظاہر کر دیتے ہیں۔ اگر اچھا عمل ہے وہ بھی لوگوں میں ظاہر ہو جاتا ہے، برا عمل ہے تو وہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو چاہے نیکی ہو یا برائی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر حال میں اس کو ظاہر کر کے ہی رہتے ہیں۔ اور اگر ظاہر بھی نہ ہو تو اس کے جسم، اس کے بدن
اور اس کے چہرے پر وہ آثار، وہ ثمرات ظاہر ہو جاتے ہیں کہ اگر نیک عمل ہوتا ہے تو اس کی نورانیت چہرے پر آ جاتی ہے، اور اگر وہ بدکار ہوتا ہے تو اس کی بدکاری کی لعنت چہرے پر آ جاتی ہے۔ اب دیکھیے اس حدیث کی روح سے نیک عمل کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی ظاہر کر دیتے ہیں، تو پھر ریاکاری کا خیال دل میں لانا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ خواہ مخواہ اللہ کی ناراضگی کو سامنے لے لینا ہے، اللہ کی ناراضگی کو مول لے لینا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے عمل کو ظاہر کر ہی دیں گے تو پھر ہمارے عمل کے اندر صرف اور صرف اخلاص ہونا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں، اسی آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، یقیناً وہ یعنی شیطان، انہو کی جو ضمیر ہے وہ شیطان کی طرف لوٹ رہی ہے۔ انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، یقیناً وہ اور اس کی ذریت وہاں سے تم پر نظر رکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً وہ اور اس کی ذریت یعنی شیطان اور اس کی اولاد وہاں سے تم پر نظر رکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ ابلیس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت تک چھوٹ ملی ہوئی ہے، لہٰذا وہ صرف زندہ ہی نہیں ہے بلکہ اس نے اپنی اولاد کو اور اپنے نمائندوں کو اس مشن کی تکمیل کے لیے انسانوں کے درمیان پھیلا رکھا ہے۔ یہ جن اور شیاطین کیونکہ غیر مرئی ہیں، یعنی نہ دکھائی دیے جانے والی مخلوق ہیں، انویزیبل، مخفی ہیں، پوشیدہ ہیں، دکھائی نہیں دیے جا سکتے، اس لیے وہ ایسی جگہوں پر ہماری گھات میں رہتے ہیں، ہماری گھات میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ایسے طور طریقوں سے حملہ آور ہوتے ہیں جن کا ہلکا سا اندازہ بھی ہم نہیں لگا سکتے۔ اسی بات کو بیان کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، یقیناً وہ یعنی شیطان اور اس کی ذریت وہاں سے تم پر نظر رکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ آگے اسی آیت کو مکمل کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، ہم نے تو شیاطین کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، ہم نے تو شیاطین کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے، یعنی جیسے مثال کے طور پر مکھی اور گندگی کا ایک فطری ساتھ ہے، ایسے ہی شیاطین اور حق کا انکار کرنے والوں کا یارانہ ہے، دوستی ہے۔ جس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کے نور سے محروم ہوگا، وہ دل تو شیطان ہی کا اڈا بن سکتا ہے، اس دل میں اللہ کے ذکر کا نور نہیں آ سکتا۔ تو جو لوگ شیطان حق کا انکار کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کا شیاطین سے یارانہ اور دوستانہ ہے، ایسے دل کے اندر اللہ کے نور کا ذکر گھر نہیں کر سکتا، وہ تو اس کا دل تو شیطان ہی کا اڈا ہو سکتا ہے، لہٰذا وہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر کے نور سے ہر طرح سے خالی ہوگا۔ دیکھیے اس آیت کریمہ کے اندر لفظ قبیل کا استعمال کیا گیا ہے، انہو یراکم ہوا وقبیلہ، قبیل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ قبیل کے معنی جماعت اور جتھے کے آتے ہیں۔ جی ہاں، جو جماعت ایک خاندان کی شریک ہو اس کو قبیلہ کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ شیطان تمہارا ایسا دشمن ہے کہ وہ اور اس کے ساتھی، اس کی ذریت تم کو دیکھتے ہیں، تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، اس لیے تم پر ان کے مکر و فریب کا زیادہ چل جانے کا امکان ہے۔
اس لیے انسانوں پر ان کے مکر و فریب زیادہ چل جانے کا امکان ہے۔ اور ساتھ میں ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بات جو کہی گئی ہے کہ انسان شیاطین کو نہیں دیکھ سکتے، یہ عام حالات اور عادت کے اعتبار سے ہے، لہٰذا کرامت یا معجزے کے طور پر انسان اس کو دیکھ لے تو یہ اس کے منافی نہیں ہے، جیسا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جنات کا آنا اور سوالات کرنا اور اسلام میں داخل ہونا، اسلام قبول کرنا، یہ صحیح احادیث میں مذکور ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 28 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور جب یہ لوگ بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے پایا ہے یہی کرتے ہوئے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور جب یہ لوگ بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے پایا ہے یہی کچھ کرتے ہوئے اپنے آباء و اجداد کو اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ یعنی مشرکین عرب جب برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو اس شرمناک کام کا جواز پیش کرتے ہوئے کہتے تھے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں ایسا ہی حکم دیا ہے۔ ابن کثیر میں ہے کہ یہ آیت اس بیہودہ رسم کو مٹانے اور اس کی خرابی کو بتلانے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اس آیت میں فحش سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک یہی ننگا طواف ہے، برہنہ ہو کر طواف کرنا ہے۔ دیکھیے ان مشرکین عرب نے جو دوسری دلیل دی کہ یہ اللہ نے ہمیں ایسا ہی حکم دیا ہے، یہ سراسر بہتان ہے اور حق سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے اور اللہ کی طرف ایک غلط حکم کو منسوب کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا آگے قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں کرتا، تو کیا تم اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو وہ سب جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تو یہ جو دوسری دلیل تھی کہ اللہ نے ہمیں ایسا ہی حکم دیا ہے، یہ ان کی طرف سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر سراسر بہتان اور حق سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے، اس کی طرف ایک غلط حکم کو منسوب کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں کرتا، تو کیا تم اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو وہ سب جس کا تمہیں علم نہیں۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 29 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میرے رب نے تو حکم دیا ہے انصاف کا۔ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ، آپ فرما دیجئے کہ میرے رب نے تو حکم دیا ہے انصاف کا۔ تفسیر روح المعانی میں اس جملے کے بارے میں یہ بات لکھی گئی ہے، یعنی اللہ کی طرف برہنہ طواف کی غلط نسبت کرنے والوں سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، یعنی اللہ کی طرف برہنہ طواف کی غلط نسبت کرنے والوں سے آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ قسط کا حکم کیا کرتے ہیں۔ قسط کے اصلی معنی انصاف کے ہیں، اور اس جگہ قسط سے مراد وہ عمل ہے
وہ نیک عمل ہے جو ہر طرح کے افراد اور تفرید سے خالی ہو، یعنی نہ تو اس میں کوتاہی ہو اور نہ ہی وہ مقررہ حد سے تجاوز ہو۔ اور یہ بات تو تمام احکام شرعیہ کے بارے میں ہی ہے، یہ حکم تو تمام احکام شرعیہ کے بارے میں ہی ہے۔ اس لیے لفظ قسط کے مفہوم میں تمام عبادات اور تمام اطاعتیں اور تمام احکام شرعیہ داخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میرے رب نے تو حکم دیا ہے انصاف کا۔ آگے چلتے ہیں، اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور اپنے رخ سیدھے کر لیا کرو ہر نماز کے وقت۔ یہاں لفظ مسجد جو ہے اس میں ظرف زمان بھی ہے اور اس میں ظرف مکان بھی ہے، مراد اس سے سجدے کی جگہ یا سجدے کا وقت ہے، مسجد ہے۔ آگے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اسی کو پکارا کرو اور اسی کے لیے اپنے دین کو خالص، اسی کو پکارو اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے، یعنی اللہ کو پکارو، اس سے دعا کرو، اور اس سے دعا کرنے کی لازمی شرط یہ ہے کہ اس کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کیا جائے، جیسا کہ ہم یہی بات سورہ البقرہ کی آیت 186 میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کے احکام اور حکمتوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، اس کی دعا قبول کرتا ہوں، لیکن انہیں بھی تو چاہیے کہ میرا کہنا مانیں، میرے اوپر ایمان لائیں اور میری اطاعت کو قبول کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں کما بدأکم تعودون، جیسے اس نے تمہیں پہلا پیدا کیا تھا اسی طرح تم دوبارہ بھی پیدا کیے جاؤ گے۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور اپنے رخ سیدھے کر لیا کرو ہر نماز کے وقت۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اسی کو پکارا کرو اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے، یعنی اللہ کو پکارنے اور اس سے دعا کرنے کی لازمی شرط یہ ہے کہ اس کی تمام اطاعت کو اپنے اوپر لازم کر لیا جائے، اور یہی بات ہم سورہ بقرہ کی آیت 186 میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، اس کی دعا قبول کرتا ہوں، لیکن انہیں بھی تو ذرا یہ چاہیے کہ میری اطاعت قبول کریں، میرا کہنا مانیں، میرے اوپر ایمان لائیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کما بدأکم تعودون، جیسے اس نے یعنی اللہ نے تمہیں پیدا کیا تھا اسی طرح تم دوبارہ بھی پیدا کیے جاؤ گے۔ بہرحال یہ 3 آیتیں ہیں ہمارے سامنے۔ آج کے درس کا اور سبق کا خلاصہ یہی ہے کہ آیت 27، 28 اور 29 3 آیتیں ہمارے سامنے آئیں۔ سب سے پہلے آیت 27 میں اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں سے یہ بات کہی کہ کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، آزمائش میں نہ ڈال دے، جیسے تمہارے باپ آدم کو اس نے بہکا دیا تھا۔ دوسری بات یہ سامنے آئی کہ شیطان انسان کو دکھائی نہیں دیتا، لیکن شیطان انسان کو دیکھ سکتا ہے، اس لیے اس کا مکر و فریب شیطان پر چل جانے کا زیادہ امکان ہے۔ اور آیت 28 میں مشرکین عرب کی ایک بری رسم جو وہ برہنہ ہو کر طواف کیا کرتے تھے ختم کیا گیا ہے، اور آیت 29 میں انصاف کا حکم دیا گیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ نماز کے وقت اپنے رخ کو سیدھا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بہرحال آج کے درس سے یہی سبق ہمیں ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، آزمائش میں نہ ڈال دے، اور آیت 28 میں مشرکین عرب کی ایک بری رسم کو ختم کیا گیا، اور آیت 29 میں انصاف کا حکم دیا گیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ نماز کے وقت میں اپنے رخ کو سیدھا کرنے کا
حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔